لیث نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے بارے میں فتویٰ پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ان کی طرف سے تم پورا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4235۔ امام مالک، ابن عیینہ، یونس، معمر اور بکر بن وائل سب نے زہری سے لیث کی مذکورہ سند کے ساتھ انہی کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4236۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں نظر سے منع کرنے لگے، آپ فرمانے لگے یہ کسی چیز کو نہیں ٹالتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے اللہ کی راہ میں کچھ نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4237۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کسی چیز کو آگے کرتی ہے نہ پیچھے، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4238۔ شعبہ نے ہمیں منصور سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے نظر سے منع کیا اور فرمایا بلا شبہ یہ کوئی خیر لے کر نہیں آتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے کچھ نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4239۔ مفضل اور سفیان دونوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4240۔ عبدالعزیز دراوردی نے ہمیں علا سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4241۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے علا سے سنا، وہ اپنے والد سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے منت ماننے سے منع کیا اور فرمایا یہ تقدیر کے کسی فیصلے کو نہیں ٹال سکتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4242۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن ابی عامر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ نظر کسی چیز کو ابن آدم کے قریب نہیں کرتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہیں کی، بلکہ نظر تقدیر کے ساتھ موافقت کرتی ہے، اس کے ذریعے سے بخیل سے وہ کچھ نکلوایا جاتا ہے جسے بخیل نکالنا نہیں چاہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4243۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور عبدالعزیز دراوردی دونوں نے عمر بن ابی عامر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4244۔ مجھے زہیر بن حرب اور علی بن حجر سعدی نے حدیث بیان کی، الفاظ زہیر کے ہیں، ان دونوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو محلب سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ثقیف بنو عقیل کے حلیف تھے، ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 آدمیوں کو قید کر لیا، بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو قیدی بنا لیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ اونٹنی عذبہ بھی حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس سے گزرے، وہ بندھا ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے کس وجہ سے پکڑا ہوا
اور حاجیوں کی سواریوں سے سبقت لے جانے والی اونٹنی کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے اس معاملے کو سنگین خیال کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے تمہیں تمہارے حلیف ثقیف کے جرم کی بنا پر یعنی اس کے ازالے کے لیے پکڑا ہے۔ پھر آپ وہاں سے پلٹے تو اس نے پھر سے آپ کو آواز دی اور کہا، اے محمد، اے محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرنے والے نرم دل تھے۔ پھر سے آپ اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اب میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے مالک آپ تھے یعنی آزاد تھے تو تم پوری بھلائی حاصل کر لیتے، اب بھی ملے گی لیکن پوری نہ ہوگی۔ پھر آپ پلٹے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا، اے محمد، اے محمد۔ آپ پھر اس کے پاس واپس آئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، اور پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ تمہاری فوراً پوری کی جانے والی ضرورت ہے۔ اس کے بعد معاملہ طے کر کے اسے دونوں آدمیوں کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا۔ اونٹنی پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، لیکن مشرکین نے دوبارہ حملہ کر کے پھر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہا، بعد میں غزوہ ذات القرد کے موقع پر مدینہ پر حملے کے دوران ایک انصاری عورت قید کر لی گئی اور ازبا اونٹنی بھی پکڑ لی گئی۔ عورت بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اونٹ اپنے گھروں کے سامنے رات کو آرام کرنے کے لیے بٹھا دیتے تھے۔ ایک رات وہ خاتون اچانک بیڑیوں یعنی بندھنوں سے نکل بھاگی اور اونٹوں کے پاس آئی۔ وہ سواری کے لیے جس اونٹ کے بھی قریب جاتی وہ بلبلانے لگتا تو وہ اسے چھوڑ دیتی، حتیٰ کہ وہ ازبا تک پہنچ گئی تو وہ نہ بلبلائی۔ کہا، وہ سدائی ہوئی اونٹنی تھی تو وہ اس کے پیٹھ کے پچھلے حصے پر بیٹھی اور اسے دوڑایا تو وہ چل پڑی۔ لوگوں کو اس کے جانے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن اس نے انہیں بے بس کر دیا۔ کہا، اس عورت نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اس اونٹنی پر اسے نجات دی تو وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے نحر کر دے گی۔ جب وہ مدینے پہنچی تو لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، یہ ازبا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اسے اس اونٹنی پر نجات عطا فرما دی تو وہ اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں نحر کر دے گی۔ اس پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس عورت نے اسے جو بدلہ دیا وہ کتنا برا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس اونٹی پر نجات دے دی تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ معصیت میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس چیز میں جس کا بندہ مالک نہ ہو۔ ابن حجر کی روایت میں ہے، اللہ کی معصیت میں کوئی نظر جائز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4245۔ حماد بن زید اور عبد الوہاب ثقفی دونوں نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ حماد کی حدیث میں ہے، انہوں نے کہا، ازبا اونٹنی بنو اقیل کے ایک آدمی کی تھی اور وہ حاجیوں کی سواریوں میں سب سے آگے رہنے والی اونٹنیوں میں سے تھی، یعنی تیز رفتار تھی۔ اور ان کی حدیث میں یہ بھی ہے، اور وہ قیدی عورت سدائی ہوئی مشاق اونٹنی پر بیٹھ کر آئی، اور ثقفی کی حدیث میں ہے، وہ سدائی ہوئی اونٹنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4246۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چلا کر لے جایا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اور اس کے پاس پیدل چل کر جانے کی استطاعت ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4247۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ اور ابن حجر نے ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں اسماعیل بن جعفر نے عمر بن ابی عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کو ملے جو اپنے 2 بیٹوں کے درمیان ان کا سہارا لیے چل رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے دونوں بیٹوں نے کہا، اللہ کے رسول، ان کے ذمے نظر تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بزرگ، سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے، یعنی اسے اس کی ضرورت نہیں۔ الفاظ قتیبہ اور ابن حجر کے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4248۔
عبد العزیز دراوردی نے عامر بن ابی عمر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4249۔ مفضل بن فضالہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے عبداللہ بن عیاش نے یزید بن ابی حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو الخیر سے، اور انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل چل کر بیت اللہ جانے کی نظر مانی اور مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے فتویٰ لوں۔ میں نے آپ سے فتویٰ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بقدر استطاعت پیدل چلے اور سوار ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4250۔ اوپر والی حدیث اسی سند سے مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4251۔ روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، کہا مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی کہ انہیں یزید بن ابی حبیب نے اسی سند سے خبر دی، عبد الرزاق کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4252۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4253۔